الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین عالی وقار، جسم کے اعضاء کے متعلق شریعت کی رہنمائی ہم سماعت کر رہے تھے، لیکن آج کی جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر مذہب کا ایک عنوان ہم اس کے متعلق مختصر سماعت کریں گے. اگلی نشست میں دوبارہ ہم دل کے متعلق مذہب کی رہنمائی سیکھنے کی کوشش کریں گے. ہر روز 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ ہم اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے ہمیں جو بلاوا دیا جاتا ہے اس کا نام اذان ہے. آج کی نشست کے اندر ہم اذان کے متعلق مذہب کی کچھ رہنمائیاں سیکھنے کی کوشش کریں گے. اذان پڑھنے والے لوگوں کی فضیلت کیا ہے، پھر اذان سننے والے لوگ اذان پڑھنے والوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، اذان کے آداب کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی عظمتوں کو کیسے بیان کیا گیا ہے. جو وقت آگے جا رہا ہے، مذہب کے ہر معاملے میں سستیاں دکھائی دے رہی ہیں. ان معاملات میں سے ایک معاملہ 5 وقت مسجد سے آنے والی اذان کے ساتھ بھی ہمارے معاشرے کا ہے. کھیل کا میدان ہے تو وہ اپنی جگہ پر سجا رہتا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے. میڈیا کے سامنے ہم بیٹھے ہیں تو مکمل ٹائم دیتے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے. کسی چوک میں کھڑے ہو کے گپ شپ لگا رہے ہیں، گپ شپ ہماری جاری رہتی ہے، اذان ہوتی رہتی ہے. تقدس اذان کا آج کے ماحول کے اندر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. عظمت پہلے سماعت کرتے ہیں، فضیلت کیا ہے اذان کی، اس کے بعد اس کے آداب کے متعلق ہم کچھ گفتگو سماعت کریں گے. بنیادی طور پر کچھ جوانوں نے کل اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہم کھیل کے میدان میں ہوتے ہیں تو اذان ہوتی رہتی ہے تو ہمارے جوان کھیلتے رہتے ہیں، اذان کے لیے رکتے نہیں، خاموش نہیں ہوتے، جواب نہیں دیتے. اس سلسلہ کے اندر یہ بنیادی وجہ بنی آج کی نشست کے اندر مذہب کے اس معاملے کو بیان کرنے کی. ویسے بھی یہ بات کافی زمانے سے میرے ذہن میں تھی کہ میں باقاعدہ ایک عنوان بنا کے اذان کے متعلق مسائل آپ کے سامنے رکھتا، لیکن وہ ذہن میں سے پھر نکل گئی. آج توجہ دلائی گئی تو آج ہم اس مسئلے پر چند باتیں سماعت کریں گے. آئیے پہلی حدیث جو الترغیب والترہیب کے اندر موجود ہے، اذان کہنے والے لوگوں کی فضیلت کیا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے فرامین میں اس عظمت کو بیان فرمایا. پہلا جملہ حدیث کا سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ ثواب کی خاطر مسجد میں اذان دیتا ہے وہ اس شہید کی طرح ہے جو اپنے خون میں لتھڑا ہوا ہے. یعنی شہادت میں سب سے اونچی شہادت ہوتی ہے تلوار لے کے میدان میں جانا، کسی کا گلا کافر کا کاٹنا اور اپنا کٹوا لینا، اور خون جسم سے نکل جانا، لاشے کا زمین پر گر جانا، یہ عظیم شہادت ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان دینے والے کی فضیلت اس شہید کی طرح ہے جو اپنے خون میں لتھڑا ہوا ہے. اور اذان دینے والا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ اذان کی برکت سے اس کے جسم کو حفاظت عطا فرما دیتا ہے، زمین اس کے جسم کو کھاتی نہیں ہے. میں یہاں لگے ہاتھوں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنا چاہوں گا، باقاعدہ چونکہ وہ بھی ایک حدیث پاک ہے. اذان نماز کے لیے بلاوا ہے، اذان نماز کے لیے اعلان ہے، اذان اللہ رب العالمین کے نام کی بلندی ہے، بار بار اس کا تکرار ہے. اگر اذان دینے والا بندہ وہ اس عظمت کا حامل ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے ایک شہید کا لاشا خون میں لتھڑا ہوا ہے،
قبر میں جائے تو وہ قبر کی تنگیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. بھئی اگر اذان کی یہ عظمت ہے تو محبوب کے سینے پہ اترے قرآن کی کیا عظمت ہوگی. یہ اور اس میں باقاعدہ حدیث ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو منع فرما دیا جس کے سینے کے اندر قرآن میں سے کچھ ہے, کچھ آیات محفوظ ہیں, یہ زمین اس سینے کو کھاتی نہیں ہے, اس جسم کو تکلیف نہیں دیتی, نقصان نہیں دیتی, وہ قبر کے اندر حفاظت والا ہوتا ہے. اذان بھی عظمت والی ہے اور حضور کے سینے پہ اترا ہوا قرآن بھی عظمت والا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جو اذان کی عظمت بیان فرمائی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت کے اندر گیا تو میں نے جنت کے اندر موتی کے گنبد دیکھے. ان موتی کے گنبدوں کے اندر خاک جو تھی وہ مشک کی خاک تھی, یعنی خوشبو آ رہی تھی, بڑے خوبصورت وہ گنبد بنے ہوئے تھے. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ جو موتی کے گنبد میں جنت میں دیکھ رہا ہوں یہ کس خوش بخت کے لیے تیار کیے گئے ہیں, کس کو اللہ یہ عطا فرمائے گا. تو جبرائیل امی عرض کرنے لگے حضور یہ جو موتی کے گنبد بنے ہیں جنت کے اندر اللہ نے آپ کی امت کے اماموں اور مؤذنوں کے لیے انہیں تیار فرمایا ہے. یہ موتی کے گنبد یعنی یہ دوسرا اعزاز اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اس سے بڑھ کر یعنی یہ جو فضیلت میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں اس کا مقابلہ تو ہے ہی نہیں. کتنی عظیم فضیلت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذان پڑھنے والا بندہ جب اذان پڑھتا ہے کائنات کی ہر چیز اس کی بخشش کی دعا مانگتی ہے, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی, حتیٰ کہ فرشتے اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں. اور جب بندہ اذان اختتام پذیر کرتا ہے, ختم کرتا ہے, تو فرشتے قیامت تک کے لیے اس کی بخشش کی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس سے بڑی بات جب موت کا ویلا آ جاتا ہے اللہ اس کی موت آسان فرما دیتا ہے. اور اس سے بڑی بات نزع کی سختیاں دور ہو جاتی ہیں, قبر کی تنگیاں دور ہو جاتی ہیں, بندے کو حفاظت رب تبارک و تعالیٰ کی میسر آ جاتی ہے. اذان کہنے والوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جامع فرمان ہے جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں. حضور علیہ السلام نے حکم دیا عورتوں کو بطور خاص, پہلے عورتوں کو حکم دیا, خطاب عورتوں کی طرف تھا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے مرد بھی اس بات سے غافل ہیں, گھروں کے اندر رہنے والی عورتیں بھی وہ اپنے کام کاج کے اندر مصروف رہتی ہیں, مسجد سے آنے والی اذان پر توجہ ان کی بھی نہیں جمتی. خیر مرد ہو یا عورت ہو مذہب کا یہ عنوان یکساں ہے سب کے لیے, لیکن سرکار علیہ السلام نے نام عورتوں کا لیا. وہ حدیث کے لفظ سماعت کریں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اے عورتوں جب بلال کو اذان کہتے سنو, اے عورتوں جب بلال کو اذان کہتے سنو تو جس طرح بلال کہتا ہے تم بھی پیچھے پیچھے کہتی جاؤ. بلال کہتا ہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر. بلال کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تم بھی شہادت کی گواہی دے دو. بلال کلمہ شہادت کو دہراتا ہے تم دہراؤ, نماز کی بات کرتا ہے تم کرو, فلاح کی بات کرتا ہے تم کرو, تکبیر پڑھتا ہے تم پڑھو. حضور یہ عورتوں کو جو حکم آپ نے دیا اس پر ملے گا کیا اگر عورتیں یہ کام کریں؟ یعنی سرکار کا آرڈر تھا اے عورتوں جیسے بلال کہتا ہے تم بھی کہو. سرکار علیہ السلام کا جملہ سننا. حضور فرماتے ہیں جو عورت ایسا کرے گی کہ وہ بلال کے پیچھے پیچھے, صرف بلال کی بات نہیں کیونکہ اس وقت مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے, قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے جب بھی کسی مسجد سے کوئی مؤذن صدا لگائے اذان کی, اپنے کام کاج چھوڑ کے مصروفیت چھوڑ کے جو مؤذن کہتا جائے پیچھے پیچھے تم کہتے جاؤ. ہوگا کیا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے عورتوں ہر کلمے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا. ہر کلمے کے بدلے میں. فجر کی اذان کے اندر 17 کلمے بنتے ہیں اور باقی اذانوں کے اندر 15 کلمے بنتے ہیں. اس سے اگلا جملہ سنیے گا. حضور فرماتے ہیں اے عورتوں جیسے بلال کہتا ہے تم بھی کہنا, ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی. دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا ہر کلمے کے بدلے 1,000 درجے بھی اللہ تمہارے بلند فرما دے گا. اور تیسری بات کیا ہے؟ ہر کلمے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 1,000 گناہ بھی تمہارے معاف فرما دے گا. بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا, زبان کو حرکت دے رہا ہے, مذہب کی مان کر کے خاموش ہو رہا ہے, کام کاج سے ہاتھ
روک رہا ہے، مصروفیت کو ترک کر رہا ہے، حضور کے حکم پر عامل ہو کر کے اپنی زبان کو حرکت دے رہا ہے۔ رب کائنات زبان کی حرکت کے بدلے میں کلمے کلمے پر ایک ایک لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ بندہ مومن نیکیوں کا لالچی اور حریص ہوتا ہے۔ میں یہ جملہ کیوں عرض کرنے لگا ہوں، تھوڑی دیر بعد ایک حدیث آپ کو اس جملے کی وضاحت بتائے گی۔ جب سرکار نے یہ آرڈر دیا اے عورتوں ایسا کیا کرو، تو عورتیں بول پڑی، کہنے لگی حضور یہ حکم کیا صرف عورتوں کے لیے ہے؟ اور یہ جو آپ نے جزا بیان کی ہے ہر کلمے کے بدلے جواب دیں گے تو صرف عورتوں ہی کو یہ جزا ملے گی یا مردوں کے لیے بھی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جملہ سننا، حضور فرمانے لگے اے عورتوں حکم میں نے تمہیں دیا ہے، عمل مرد بھی کریں گے، حضور انہیں بھی جزا اتنی ہے؟ فرمایا نہیں، چونکہ ہر کام کے اندر مردوں کا حصہ ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں مرد جب یہی کلمے دہرائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر کلمے کے بدلے تمہیں 1 لاکھ نیکی ہے، مردوں کو 2 لاکھ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ میں اس بات کو کیلکولیٹ کرتا رہا کہ اگر بندہ تھوڑی سی محنت کر لے 24 گھنٹے کے اندر 5 وقتہ اذانوں کا جواب دے لے تو وہ کتنی کو کمائی کر سکتا ہے، وہ اپنے نامہ اعمال کو کتنا کو بھر سکتا ہے۔ کام تو تھوڑا سا ہے۔ اور میں مذہب کا ایک پیارا سا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محدثین کہتے ہیں اذان کا جواب 2 طرح کا ہے، ایک اذان کا جواب قولی ہے اور ایک اذان کا جواب فعلی ہے۔ قولی جواب یہی ہے جیسے مؤذن کہے تم کہتے جاؤ، فعلی جواب کیا ہے؟ جب مؤذن صدائے حی علی الصلاۃ پر پہنچے، نماز کی طرف آؤ، تو فعلی جواب یہ ہے، فعلی جواب یہ ہے سب کام کاج چھوڑ کے رب کے دربار میں سر کو جھکا لیا جائے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا۔ یہ اذان کا فعلی جواب ہے، یعنی 2 طرح کے جواب ہیں، ایک قولی زبان سے جواب دیا جائے اور ایک فعلی ہے، یعنی اپنا فعل ثابت کیا جائے، مجھے رب بلا رہا ہے تو اب میں رب کے دربار کے اندر جانے لگا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر یہ بات شامل تھی، کسی نے تھوڑا ہاتھ میں اٹھایا ہوتا اور وہ ضرب لگانے لگتا، ادھر سے صدا آ جاتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ ضرب نہیں لگاتا تھا اور تھوڑا پھینک کے رب کے گھر میں حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے وہ لوگ اعلیٰ تھے۔ میں نے کہا یہ کتنا کو بندے کو ثواب میسر آئے گا اگر 5 اذانوں کا جواب عورتیں دیں، فجر کی اذان، ساری اذانوں کا جواب عورتیں دیں تو ہر کلمے کے بدلے 1 لاکھ نیکیاں عورتوں کو ملنے والی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو ہر روز 1,62,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ نامہ اعمال نیکیوں سے بھرنے والی جزا ہے۔ اور اسی طرح آگے بڑھیے تو 1,62,000 درجے بلند ہوں گے، 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اس کو ڈبل کر لیجئے، اگر مرد یہی کام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کتنی جزا عطا فرمائے گا؟ 3,24,00,000 نیکیاں ہر روز اذان کا جواب دینے پر اللہ مردوں کو عطا فرمائے گا۔ اے کاش نیکیاں کمانے کے اندر ہمیں رشک آنا شروع ہو جائے، نیکیاں کمانے میں ہمیں ریس لگنا شروع ہو جائے۔ ہم اور چیزوں میں ریس کرتے ہیں، فلاں اس جگہ گیا تو میں بھی وہاں جاؤں گا، فلاں نے ایسا مکان بنایا تو میں اس سے اعلیٰ بناؤں گا، فلاں کی گاڑی ایسی ہے تو میں ذرا اس سے اوپر والا ماڈل لوں گا، فلاں کا بیٹا اس ملک میں ہے تو میں اس سے اگلے ملک کے اندر اپنے بیٹے کو بھجواؤں گا۔ ہم دنیا کے اندر تو ریس کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش ملک کے اندر بھی ہم ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جائیں۔ اب دیکھیے اذان کی بڑی فضیلت ہے، یہ تو جواب کی فضیلت تھی جو میں نے عرض کیا، یہ تو جواب کی فضیلت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی جب بہت ساری فضیلتیں بیان کی، مثال کے طور پر ایک اور فضیلت سنیے، تو صحابہ اس موقع پر بول پڑے۔ اور صحابہ کی عادت ہوتی تھی جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا کہ وہ اس کو حاصل نہ کر سکتے تو صحابہ بول پڑتے، حضور وہ تو نمبر لے گیا، ہم کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر حج کا معاملہ تھا، حضور علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی، بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو غریب لوگ بول پڑے حضور ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے، ایک دن بھی کام سے چھٹی نہیں کر سکتے، ہمارا کیا بنے گا؟ میرے محبوب فرمانے لگے تم جمعہ پڑھ لینا، اللہ نے جمعہ ہی کو غریبوں کا حج بنایا ہوا ہے۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی جزائیں یہ صحابہ کے کہنے پر،
اور یہ جو نماز کے بعد ہم 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہ وظیفہ بھی حضور نے صحابہ کو اس وقت عطا فرمایا تھا جب صحابہ نے آ کے حضور کے دربار کے اندر پیار بھری شکایت کی تھی، حضور ہم غریب لوگ ہیں، وہ مالدار نماز پڑھتے ہیں ساتھ مال بھی لگاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں ساتھ زکاتیں بھی دیتے ہیں، حضور ہمارے پاس مال ہے ہی نہیں، ہم مال صدقہ کیسے کریں؟ تو سرکار نے اس موقع پر کہا تھا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، جتنا مالداروں کو مال خرچ کرنے پر ثواب ملے گا اللہ تمہیں یہ پڑھنے پر اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں صحابہ کے کہنے پر وہ ہمیں میسر آئے۔ تو جب سرکار علیہ السلام نے اذان کی فضیلتوں کو بیان کیا، آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو 7 سال تک حضور نے یہ قید ساتھ لگائی، جو 7 سال تک مسلسل اذان پڑھے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے یہ 7 سال تک اذان پڑھتا رہا ہے، لکھ دو میں نے اسے دوزخ میں نہیں ڈالنا، یعنی جہنم کے عذاب سے خلاصی اس بندے کو میسر آ جاتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں وہ اذان کے باب میں موجود ہیں۔ صحابہ نے جس وقت یہ سنا اور سن کے ایک جملہ بولنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سارے تو اذان پڑھ نہیں سکتے، اذان تو ایک وقت میں ایک بندہ ہی پڑھے گا، اور ایک مسجد کے اندر منسلک اگر 400 بندہ ہے، ہر روز ایک بندہ ہی اذان پڑھ سکتا ہے، سارے نہیں پڑھ سکتے، حضور ثواب بڑا ہے، عظمت بڑی ہے، ہم لینا چاہتے ہیں۔ اب میرے محبوب کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا چاہتے ہو مؤذنوں کے ثواب کو پہنچ جاؤ، تو جب مؤذن اذان دینے لگے سب کام کاج چھوڑ کے جواب میں شریک ہو جاؤ، جتنا ثواب اذان والے کو ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جواب پر تمہیں اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی حضور نے محرومی نہیں رکھی، ہم کمائی کرنا چاہیں تو ہم مؤذنوں کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے یہ فضیلت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میں یہاں پر رک کر کے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ چھوٹے چھوٹے فعل ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی جزائیں عطا فرماتا ہے۔ ان چھوٹے اعمال میں سے ایک عمل یہ اذان کا جواب دینا ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس وقت اذان ہو تو مکمل توجہ اذان کے ساتھ لگا کر کے کام کا چھوڑ کر کے، کوئی بھی مصروفیت ہے، کھیل کا میدان ہے، کاش ہم یہ سمجھ پائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں نے گزشتہ نشست کے اندر جملہ عرض کیا تھا نا، ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی، دل مردہ ہیں، اور دل مردہ اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہے پر اللہ کا حکم مانا نہیں ہے۔ اے کاش پہچان سے نکل کر ماننے پر آ جائیں اور ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے کردار سے، گفتار سے مذہب چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسے تعارف نہیں کروانا پڑتا، اسے بتانا نہیں پڑتا، اسے شناختی کارڈ نکال کے دکھانا نہیں پڑتا کہ یہ دیکھو جی میں مسلمان ہوتا ہوں، میرا کوئی اور مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ چلتا پھرتا ایسا مسلمان ہوتا ہے جس گلی سے گزر جائے لوگ کہیں یہ حضور کا غلام جا رہا ہے۔ اس کا کردار، اس کی گفتار۔ تو آج کی نشست کے اندر جو سب سے پہلا جملہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہا وہ اذان کے جواب کے متعلق ہے۔ جو بھی مصروفیت ہو اسے چھوڑ کر کے جس وقت اذان دی جائے، چونکہ ہم شہر کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک ہی وقت کے اندر بہت ساری اذانیں ہمارے کانوں کے اندر پڑتی ہیں، تو مذہب نے ہمیں اذان کے جواب کے لیے پہلی جو اذان ہے، کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں 3 اذانیں ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں، 5 ہوتی ہیں، پہلی اذان وہ تو ہم پر لازم ہے ہم اس کا جواب دیں، تو اس کے بعد جو اذانیں ہیں اس کا ہم جواب نہ بھی دیں تو ہم مجرم نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی جرم ہمارا نہیں ہوگا۔ اور اگر پہلی اذان کے وقت ہم باتوں میں مصروف رہے، کھیل میں مصروف رہے، میڈیا کے سامنے، ہمارا یہ گندی تصویریں ہم اپنے معاشرے میں کئی جگہ پر دیکھتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات کسی جگہ پر جانا ہو جاتا ہے، بھئی میڈیا کے سامنے ایک چیز چل رہی ہے، توجہ بچوں کی لگی ہے، گھر والوں کی لگی ہے، مکمل اسے دیکھ رہے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے اذان عشاء کا وقفہ ہو جاتا ہے تو پھر اسٹیشن بدل دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری مسلمانی ہے، باتوں میں مصروف ہو جایا جاتا ہے، سارے اٹھ جاتے ہیں، بھئی اب ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، یہ کسی اور کے کام کی ہے۔ اے کاش سمجھ جائیں وہ جو پہلے لگا تھا وہ ہمارے کام کا نہیں تھا، یہ جو اب اذان ہو رہی ہے رب نے یہ ہمارے کام کی بنائی ہوئی ہے۔ اے کاش مسلمانوں کے اندر یہ سمجھ، اور یہ سمجھ پیدا کرنے کے لیے ہم نے
اس مسجد کے اندر قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا انتظام کیا ہے. اب سب احباب اس سے واقف ہیں. آج انشاءاللہ باقاعدہ عشاء کی نماز کے بعد 1.5 گھنٹے کی کلاس ہماری شروع ہو جائے گی. میں گزارش کروں گا زندگی کے اندر ہو سکتا ہے پھر آپ کو موقع میسر نہ آئے. یہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے, آپ کو نہیں آنے دے گا. یہ راستے میں لاکھ رکاوٹیں ڈالتا ہے, اس کام کو بھی بنا کر سامنے پیش کر دیتا ہے جو کام بنتا ہی نہیں کہ یہ رکاوٹ بن سکے, لیکن کہتا ہے نہیں یار تو جا ہی نہیں سکتا, تو بندہ ہی بڑا مصروف ہے, اس جگہ سے تو اگر ہل گیا تو یہ کام تو ہونا ہی نہیں ہے. ہمیں یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے تو کام سارے چلنے ہیں, کاروبار چلتے رہیں گے, دکان چلتی رہے گی, گھر کی حفاظت ہوتی رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے, ہم نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے ایسے لوگ جن کے متعلق لوگ سمجھتے تھے یہ نہ ہوں گے, کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا, وہ جا چکے ہیں. آج قبروں کے اندر ان کی قبریں بوسیدہ ہو گئی, لیکن پھر بھی دنیا کا نظام میرا بھائی چل رہا ہے. مجھے لاہور کے ایک استاد, ان کا جملہ بڑا خوبصورت لگا, پہلے بھی ہو سکتا ہے میں نے کسی جگہ عرض کیا ہو. دنیاوی نقصان بندے کا ہوتا ہو تو بندہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مذہب کے لیے پھر شیطان راستے میں آ جاتا ہے, سوچیں آ جاتی ہیں, رکاوٹیں بن جاتی ہیں, یہ نہیں ہوگا تو میں کیسے ہو سکوں گا. وہ مختلف خیالات بندے کو اس خیر کی بزم سے روک لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا ایک بھائی تھا, نماز فجر کی نہیں پڑھا کرتا تھا, دکاندار تھا, میں روز صبح اٹھاتا, اس سے ہو جاتا, نہ پڑھتا, 7 بجے اٹھتا, 8 بجے اٹھتا, تو میں خیر اپنی ڈیوٹی پوری کرتا رہا. علماء صاحب کہتے ہیں لاہور کے, میں اپنی ڈیوٹی پورا کرتا رہا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں فجر کی نماز کے لیے بڑھا تو ایک بندے نے فون کر کے بتایا کہ جی آپ کے بھائی کی دکان اس کے تالے کھلے ہیں اور رات کو چوری ہو گئی ہے, تو آپ ذرا بھائی کو بتائیے گا. تو علماء صاحب کہتے ہیں میں بھائی کی چارپائی کے پاس گیا تو میں نے آرام سے بھائی کے کان میں کہا, بھائی دکان پر ڈاکہ پڑ گیا ہے. وہ سردیوں کا موسم تھا, بھائی نے رضائی پھینکی, دوڑا, بھاگا, پولیس کو فون, ادھر ادھر. وہ علماء صاحب کہتے ہیں میں منظر دیکھ رہا تھا, روز صدائے ربی ہوتی تھی, میں تیری منتیں کرتا تھا کبھی تو اٹھا نہ. آج نقصان تیری آنکھوں کے سامنے آیا, دنیا کا نقصان تھا, ہو چکا تھا, تجھے نیند یاد نہ رہی, تجھے مصروفیت یاد نہ رہی, تو بستر پھینک کے دوڑ کے بچانا چاہتا ہے. ہم سب کی عادت میرا بھائی یہی ہوتی چلی جا رہی ہے. مذہب کے لیے لاکھ رکاوٹیں ہیں, لاکھ بہانے ہیں, لاکھ ہیلے ہیں, باقی دنیا کے لیے تو خیر سے ہم وقت نکال ہی لیتے ہیں. ہمیں ایئرپورٹ جانا ہو, ہمارے بھائی نے آنا ہے یا بھائی کو ہم نے چھوڑنا ہے, ہمیں رات کو نیند ہی نہیں آتی, کہیں فلائٹ نکل نہ جائے, کہیں ٹکٹ ضائع نہ ہو جائے, کہیں جو کمٹمنٹ ہے اس کے اندر کوئی فرق نہ پڑ جائے, اس کے لیے تو آنکھ کھل جاتی ہے, پر رب کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. میں نے آپ کے ذہن پر دستک دینا چاہیے, اب اللہ کے فضل سے آج سے یہ سفر ہمارا شروع ہو گیا ہے. کوئی آئے گا تو تب بھی سفر جاری رہے گا, کوئی نہیں آئے گا سفر اختتام پذیر ہو جائے گا. لیکن یہ آپ کے مذہب کے ساتھ جو محبتیں اور پیار ہیں, یہ اس کا عملی ثبوت ہوگا کہ آپ کتنے کچھ مشفق ہیں. میرا ایک بڑا اچھا دوست, وہ میرے ساتھ بڑے پیار اور محبت کے وعدے نبھایا کرتا تھا. جی آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں اور میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا. کل وہ ہمارے پروگرام کے اندر رات کو نہیں آیا تو میں نے ایک جگہ پر اسے گپے لگاتے دیکھا تو میرا دل اندر سے دکھ سا گیا. میں نے کہا جھوٹا تھا اپنے پیار کے اندر, جھوٹا تھا اپنے وعدوں کے اندر, دوستوں کے ساتھ تو یاری لگا رہا ہے, لیکن قرآن کی آواز اٹھی ہے یہاں یہ پہنچ کر کے اپنی حاضری. بھئی ہماری دوستیاں اس کے ساتھ ہیں جو مذہب کا دوست ہے, جو مذہب کا دوست نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا بھلے کیا لینا دینا ہے. دنیا دار ہونے کے ناطے سلام دعا تو اس کے ساتھ ہوتی رہے گی, لیکن دلی پیار اور دلی حب وہ ہے اس کے ساتھ ہے جو اپنے آپ کو لیے مذہب کے لیے پیش کرنے والا ہوگا, قرآن کے لیے پیش کرنے والا ہوگا, محبوب کی سنت کے لیے پیش کرنے والا ہوگا. مذہب کی جہاں بھی آواز آئے گی وہ کھچا کھچا چلا آئے گا, وہ جدھر بھی ہوگا وہ ہمارے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں نے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے یہ صدا لگا دی کہ رات کو انشاءاللہ ہمارے سفر کا آغاز ہو رہا ہے, اور مجھے امید ہے خاص کر میرے اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں میں ان سب سے گزارش کروں گا شرمائیے مت, یہ قرآن آپ کے لیے ہے. اگر آپ میں سے کسی کو یہ شرم آئے یار میں تو 5 وقت نماز میں نہیں آتا, تو میں سے دعوت دوں گا, کب تک نہیں آؤ گے, کب تک نہیں آؤ گے؟ جبرائیل آ جائے, اسرائیل آ جائیں گے روح قبض کرنے کے لیے. تو آپ اس شرم کے مارے میں کہ میں نماز پڑھنے نہیں آتا تو میں قرآن سیکھنے چلا جاؤں, میں کہتا ہوں آپ آؤ قرآن سیکھنے. نماز کے لیے نہیں آتے نا, یہی قرآن آپ کو پکڑ کے نماز کے لیے جھکا دے گا.
ہم نے اس طرح قرآن آج تک پڑھا ہی نہیں نا, ہم قرآن کے اندر اترے ہی نہیں. جب قرآن کے اندر اتریں گے, یہ قرآن ہماری جبینوں کو, پیشانیوں کو رب کے دربار کے اندر جھکا دینے والا ہوگا. اذان کے متعلق آئیے میں ایک اور حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا. یہ حکم خاص کر کے مؤذن لوگوں کے لیے ہے, انہیں اس حکم پر عمل کرنا چاہیے. بہت سارے مؤذن اس حکم پر عمل نہیں کرتے. کون سا حکم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اذا سمعت المؤذن, جس وقت تم مؤذن کو سنو تو جس طرح وہ کہہ رہا ہے تم بھی کہو. یہ حکم تو ہم سب کے لیے ہو گیا. یہ اگلا حکم بھی ہم سب کے لیے بھی ہے, لیکن خاص کر کے مؤذن کے لیے. کون سا حکم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر ایسا کرو میری ذات پر درود و سلام پڑھو. اذان ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ میری ذات پر درود و سلام پڑھو. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد درود و سلام پڑھنے کا خود حکم عطا فرمایا. پہلے پڑھو, برکت ہے, ثواب ہے, مستحب ہے, پہلے بھی پڑھو, لیکن بعد میں لازم پڑھنا چاہیے. سننے والوں کو بھی اور جس نے اذان پڑھی ہے وہ بھی اس کے بعد درود و سلام لازمن پڑھے, چونکہ سرکار الاسلام کا یہ حکم پاک ہے. اور پھر سرکار اس کے جزا بیان فرماتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھے گا نا اذان کے بعد, اللہ اسی وقت اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا. میرا اس نے نام جو لے لیا ہے, سننے والے بھی اور اذان پڑھنے والے بھی. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, پھر ایسا کیا کرو میرے لیے وسیلہ مانگا کرو. چونکہ حضور فرماتے ہیں جنت میں ایک جگہ ہے جس کا نام وسیلہ ہے, اللہ نے ساری مخلوق میں سے ایک بندے کے لیے بنائی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بندہ میں ہوں. جنت میں ایک جگہ, یہ حضور کی عاجزی ہے, اور میں ساری مخلوق میں سے اور کوئی بندہ اس وسیلے والی جگہ پر پہنچ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا. تم ایسا کیا کرو, اذان کے بعد مجھ پر درود و سلام پڑھو, میرے لیے وسیلہ مانگو. ہوگا کیا؟ فرمایا نام میرا لوگے, اللہ گناہ تمہارے معاف فرما دے گا. وہ وسیلہ تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے, وہ جگہ اللہ نے خاص اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے کر لی ہے. یہ جو اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں, جو جوان ہیں جن کے حافظے مضبوط ہیں, جنہیں نہیں یاد, انہیں یاد یہ کر لینی چاہیے. یہ مذہب کی چھوٹی چھوٹی دعائیں, مسجد سے باہر جانا, مسجد کے اندر آنا, گھر سے نکلنا, گھر سے باہر جانا, ہمیں ان دعاؤں کی طرف تھوڑی تھوڑی توجہ دینی چاہیے. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ, یہ الی آخر پوری دعا یہ وسیلے والی دعا ہے جس کے اندر رسول اللہ کی ذات کے لیے وسیلہ مانگا جاتا ہے. سرکار علیہ السلام نے ان 2 باتوں پر ایک فضیلت بیان فرمائی. کون سی فضیلت؟ فرمایا جو اذان پڑھے اور مجھ پر درود و سلام پڑھے, وسیلے کی دعا مانگے. جو اذان سنے, جیسا مؤذن کہے یہ بھی کہے, مجھ پر درود پڑھے, وسیلے کی دعا مانگے. ہوگا کیا؟ فرمایا قیامت کے دن اس کی شفاعت مجھ محمد پر واجب ہو جائے گی. واجب کا مطلب میں نے کرنی ہے, میں اس کا بازو پکڑ کر کے اپنے ساتھ اس بندے کو جنت کے اندر لے جاؤں گا. اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اذان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.